حسن کے ماننے والے لاکھوں آدمیوں نے اپنے بیٹوں کے نام حسن حسین رکھے ہیں، جبکہ یزید کے ماننے والوں نے یزید کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھے۔ یہ با یزید بستامی کون ہے؟ یہ با یزید کون ہے؟ یہ ولی اللہ نہیں ہے؟ ابو یزید؟ یہ ہم لوگ جو سعودی عرب سے مشرقی جانب ہیں، ہمیں دین پہنچا ہے ایران کے ذریعے۔ دین ہم تک پہنچا کس کے ذریعے؟ ایران نے ملاوٹ کر دی، ہمارے دین میں کیا ہو گئی؟ ملاوٹ۔ جو سعودی عرب سے مغربی جانب ملک ہے، وہاں یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں۔ نو، اگر آپ مجھ پر اعتماد کریں، مجھے اچھا راوی سمجھ لیں، میں ممبر رسول پہ ہوں، باوضو ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، ہماری طرف یہ شیعیت نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ یزید کے نام کو گالی بنا دیا۔ اب آپ یزید اپنے بچے کا نام رکھیں گے تو اس بچے کی شخصیت پہ اثر پڑے گا، بچے اس کو چھیڑیں گے، مستقبل اس کا تباہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، آج کچھ ممالک میں اسامہ نام کے جو لوگ ہیں انہوں نے پاسپورٹوں تے مصیبت پئی ہے۔ محمد نام محمد، میں قرآن کی نص دیتا ہوں۔ بابا تشریف فرما ہے، خدا قرآن میں کہتا السلام علی من اتبع الہدا، سلام ہے میرا ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ سلام کرتا ہے خدا کی اتباع کرنے والوں کو۔ رسول کہتا ہے ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو خدا کے پیچھے چلیں وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ حسین خدا کے پیچھے نہیں چلتا، حسین خدا کے آگے چلتا۔ کیا کہنے باپ اور بیٹے کے؟ باپ حق کا امام، بیٹا ہدایت کا امام۔ باپ حق کے آگے چلتا ہے، بیٹا ہدایت کے آگے چلتا ہے۔ حسین نے وہ نہیں پوری کائنات میں ہر ایک مزاج والے کو ایسے عطا کی۔ آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کون سی طاقت ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کتنا رش ہے اور کتنا اجتماع ہے۔ ہمارے پاس یہ نہیں حسین کی عطا کردہ ہے، زیور ہے یہ حسین کا۔ میں کیونکہ یہ دن مخصوص ہیں سرکار صادق العطرت علیہ السلام کے حوالے سے، تو مجھے شہنشاہ کا ایک بڑا بہترین سا، میں نے اسی 14 شوال کو یہ مالک کا فرمان شروع کیا ہے۔ بابا جی مولا کے سامنے ایک شخص آیا، اس کے ذہن میں ایک سوال تھا۔ سوال یہ تھا کہ کیا اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ تو اگر میں امام سے یہ پوچھوں گا، امام فوراً کہیں گے ہاں ہے، تو میں کہوں گا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، امام کہیں گے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوال یہ تھا، تو کیا اللہ اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ یزید کو جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں تھا۔ اب اس نے فوراً اگر یہ سوال کرتا تو شاید امام کے تیور بدل جاتے۔ اب وہ یہ سوال سیدھا نہیں پوچھنا چاہتا تھا، اس نے سوال بدلا تاکہ جب امام کا جواب آ جائے تو پھر وہ اپنا سوال رکھ دے۔ امام کی بارگاہ میں مولا اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ فرمایا بے شک ہے۔ مولا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ فرمایا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ سوال سنیے گا، اس نے کہا مولا کیا اللہ ایک انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا ہے؟ کیا بات! اب اس کا سوال یہ تھا کہ امام کہیں گے ہاں بند کر سکتا ہے، تو میں کہوں گا اگر یہ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے تو وہ ناممکن ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا مولا کیا اللہ انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا؟ کیا کہنے جواب امام کے، کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جواب بتا دے گا، میں امام کی زبان سے نکلا۔ اس نے کہا کیا اللہ انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا؟ امام نے لمحہ دیر کیے بغیر کہا ہاں وہ کر سکتا ہے، لیکن انڈے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو برداشت۔ اللہ کر سکتا ہے لیکن انڈے کی ہاں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو برداشت کرے۔
فوراً اس کے چہرے پہ شرمندگی آئی. امام نے کہا میں تجھے سوال بتاؤں, خدا جنت میں بھیج سکتا ہے, اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ جنت اسے برداشت کرے. یہ نہیں کربلا میں ایسی گونجی کہ جب حسین کا سجدہ تمام ہو گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب نہیں, خاموش ہو گئے. ادھر سے فتح کے شادیانے بجے, فتح کا نکارہ بجا, ابھی خوشی منانے کی تیاری ہو رہی تھی. یا جلے ہوئے خیمے سے ایک بی بی کی آواز آئی, نہیں, وہ نہیں جو 9 لاکھ تیروں سے چپ کروانے کی کوشش کی گئی تھی, اب وہ دوبارہ اس للکار کے ساتھ نہیں آئی کہ یزیدیت سہم گئی, کیونکہ ابھی عصر سے پہلے جو نہیں تھی وہ لہجہ حسین کا تھا. اب جو نہیں آئی ہے یہ لہجہ علی کا ہے. ایسی گرجدار نہیں آئی, ایسی گرجدار نہیں آئی کہ پھر یہ نہیں کربلا سے چلی, یہ یزید کے محل میں پہنچی. اتنی گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے نہیں کہا کہ یزیدیت کے محل میں دراڑیں پڑ گئی. خوف طاری ہو گیا علی کی بیٹی کا. نہیں کو پتھر مارے گئے, نہیں کو رسیوں میں جکڑا گیا, نہیں کو کئی گھنٹے دربار میں کھڑا کیا. لیکن یزیدیت ہمیشہ کے لیے سہم گئی کہ کربلا میں 6 ماہ کی نہیں مسکرا رہی تھی, شام میں 4 سال کی نہیں یزیدیت کے سامنے کھڑی. میرا مالک ایام عزا سے پہلے حالات کو بہتر فرمائے. ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں, ہم حسین کے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمارا گزارا حسین کی عزاداری کے بغیر ہے ہی نہیں, ماتم حسین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. 28 رجب کو بیٹا آیا تھا قبر رسول پہ اور آ کے کہا تھا, نانا تیرا حسین وطن چھوڑا ہے. قبر رسول سے آواز آئی, حسین کیوں؟ نانا دین بچانے کے لیے. تو حسین دین بچانے کے لیے وطن کیوں چھوڑا ہے؟ حسین کی آواز آئی, نانا اب تیرا مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہوا. حسین کیا ہوا میرے مدینے کو؟ نانا اب شریفوں کے گھروں کو آگ لگنی شروع ہو گئی, نانا اب شریفوں کی بیٹیاں زخمی ہونا شروع ہو گئی, نانا میں وطن چھوڑے. حسین کہاں جائے گا؟ نانا کہیں جا کے اپنا شہر بنا لوں. حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے. میں نے یثرب کو مدینہ کیا, مجھ سے پوچھ میری قیمت کیا لگی. میں نے یثرب کو مدینہ کیا, میرے پاس تیری نانی کی دولت تھی, تیرے دادے کا روپ تھا, تیرے بابے کی تلوار تھی, تیری ماں کی دعائیں تھی, حمزہ کی طاقت تھی. ہم سب نے مل کے محنت کی تو یثرب کو مدینہ کیا ہے. حسین تو اکیلا شہر بنائے گا؟ رو کے کہتا, نانا میں کو تنہا ہوں, میرے پاس اکبر کا جگر ہے, میرے پاس غازی کے بازو ہیں, میرے پاس قاسم کے سہرے ہیں, میرے پاس اصغر کی مسکراہٹ ہے. نانا میں بھی شہر بنا لوں. ہاں نانا یہ وعدہ میں تیری قبر میں بیٹھ کے کرتا ہوں, میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین. نانا کہیں صحرا میں جا کے اپنا شہر بناؤں. اچھا حسین شہر بنائے گا, تیاری. نانا 28 رجب, تالے دروازے بند. حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا, نانا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتے چھوڑے. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا, نانا تو پریشان نہ ہو, میں مکہ جاؤں گا, میں خطبے دوں گا. حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا, نانا میں بد احرام توڑ دوں گا. حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا, نانا میں 2 محرم جنگل میں اتر جاؤں گا. حسین اگر جنگل میں اترنے سے دین نہ بچا, نانا تو پریشان نہ ہو, 7 محرم میری بیٹیاں پیاسی ہو. حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا, نانا 9 محرم میری بیٹیاں پیاسی رہی.
حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر رسول سے اٹھا زہرا کا لاڈلا، سر سے امامہ اتارا، قبر رسول کی پائنتی پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا نانا پھر تیری قبر پہ ہاتھ باندھ کے وعدہ کرتا ہوں 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو پھر تو مدینے نہ رہنا، تو کربلا آنا، پھر اپنے حسین کی تیاری دیکھنا، میں اکبر کا جگر دوں گا، میں غازی کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا، میں اون و محمد کے جنازے اٹھاؤں گا، نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا۔ آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، گر گیا قبر رسول پہ زہرا کا لال، رو کے نانا 10ویں محرم کی شام ہوگی، سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل۔ آواز آئی اگر تیرے سر دینے کے بعد بھی دین نہ بچا، قبر رسول پہ کھڑے ہو کے حسین نے دامن کو چھاڑا، رو کے جو میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا، اب تو بتا تیرے دین کو مجھ سے چاہیے گیا۔ ابھی رسول کی آواز نہیں آئی، یا سیدوں کے گھر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، آواز آئی حسین واپس آ جا، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری بہن، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری بہن جانے، وعدہ کر نانے سے کربلا میں دین تو بچانا، شام میں حسین تجھے میں بچاؤں گی۔ حسین قبر رسول سے اٹھ گئے۔ یہ تھا بھائی کا 28 رجب کا وداع۔ اب سادات بیٹھے ہوئے یہ مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی